معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر تاریخ سلطنت عثمانیہ، دولت عثمانیہ، جلد اول، مرتبہ ڈاکٹر محمد عزیر، سب ہیڈنگ تاریخ دولت عثمانیہ۔ دارالمصنفین نے تاریخ اسلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آخری کڑی تاریخ دولت عثمانیہ ہے، جس کو ہمارے رفیق مولوی محمد عزیر صاحب MA نے تقریباً 7 برس کے محنت و مطالعہ کے بعد لکھا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کی یہ پہلی تاریخ ہو جو اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہماری زبان میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض یورپین مصنفوں کے تراجم اور خیالات ہیں۔ اس تاریخ کی دوسری خصوصیت اس کی جامعیت ہے، یعنی یہ کہ ترکوں کی شروع سے موجودہ زمانہ کی پوری تاریخ ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کی حیثیت اہم ہے۔ دارالمصنفین کے سلسلہ تاریخ اسلام کی مختلف جلدیں جیسے تیار ہوتی جائیں گی چھپتی جائیں گی، چنانچہ اس کا پہلا حصہ چھپ چکا ہے، دوسرا زیر طبع ہے۔ تاریخ دولت عثمانیہ 2 حصوں میں ختم ہوگی، پہلا حصہ شائع ہو رہا ہے اور دوسرا پریس میں جانے کو تیار ہے۔ 8 شوال 1358 ہجری، سید سلمان، ناظم دارالمصنفین۔ سب ہیڈنگ دیباچہ۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرما روا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے، ہنگری ان کے زیر نگین تھا، اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے معدود چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی اہلیت جیسی چاہیے تھی نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1918 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ حال میں جمہوریہ ترکیہ نے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث ہوئی تھیں دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ عالم کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ہے۔ اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے، جو ترکی قوم کے عزم کو استقلال کی ایک زندہ مثال ہے۔ یورپ کا مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس کے اندر صحت و شباب کی ساری قوتیں اود کر آئیں، تاکہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑا۔ ذیل کے صفحات انہی واقعات کی تفصیل پر مشتمل ہیں۔ یہ سرگزشت بارہا بیان ہو چکی ہے، تاہم اپنے اندر کچھ ایسی کیفیت رکھتی ہے کہ تکرار سے جی نہیں گھبراتا۔ ترکوں نے اسلام کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، دفاع و جہاد کے فرض کو جس سرفروشی سے ادا کیا ہے، اس کا اعتراف جتنی بار بھی کیا جائے کم ہے۔ صرف یہی ایک چیز ہر اس تالیف کے لیے معقول وجہ ہو سکتی ہے جو عثمانی ترکوں کے کارناموں پر
ترتیب دی جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ صحت روایات کا بھی حتی الامکان پورا اہتمام کیا گیا ہے اور محض واقعات کے بیان کرنے پر قناعت نہ کی گئی ہو، بلکہ اسباب و علل کی تلاش بھی رہی ہو اور اس قوم کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ عبرت کی نظر سے کیا گیا ہو، تو مرتب کے لیے شاید کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ ان صفحات کی ترتیب میں عثمانی ترکوں کی تاریخ سے متعلق انگریزی، عربی اور فارسی کی مستند ترین کتابیں، نیز بعض منتخب ترکی اور فرانسیسی تاریخوں کے ترجموں سے مدد لی گئی ہے، اور تلاش و تحقیق کا کوئی دقیقہ حتی الامکان فروغ گذاشت نہیں کیا گیا۔ محمد عزیر، علی گڑھ، 14 اگست 1939 عیسوی۔ سب ہیڈنگ: ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتبوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران رہے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود اختیاری پھر حاصل کر لی۔ قطبات اور خان، جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگاریں ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سب ہیڈنگ: ترک اسلام میں۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، خیوا، فرغانہ، شاش، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے، جس کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر عہد خلافت 101 تا 99 ہجری مطابق 720 تا 717 میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن معمر اللشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد 105 تا 125 ہجری مطابق 724 تا 743 عیسوی میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔
سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھیں۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے، جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت 218 تا 227 ہجری مطابق 733 تا 742 عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 136 ہجری تا 158 ہجری مطابق 754 تا 775 عیسوی نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید نے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے تباً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گبن لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جو ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ وہ 221 ہجری سے لے کر 289 ہجری 836 تا 894 عیسوی تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری بمطابق 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے خیمے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو
بلا ساغون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوا مارا کرتے تھے۔ صفر 434 ہجری دسمبر 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا ازل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں سفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طلویینہ، ترکستان میں ایلکیہ، پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں تیسری صدی کے وسط سے چوتھی صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ سب ہیڈنگ آل سلجوق۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، پیغو، تغرل بیگ، جغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی تغرل بیگ کو ملی جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تغرل بیگ نے اصغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور پھر تغرل بیگ نے اصغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4تھی صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ کے اس فتنے کے فروغ کرنے کے لیے طلب کیا، چنانچہ تغرل بیگ رمضان 447 ہجری دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا اور ملک شاہ نے 475 ہجری 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگیں رہا۔